اللہ اگر کسی بندے کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کرنا اور احکام اسلام ماننا اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میرا قبیلہ ناراض ہو جائے گا، وہ پرواہ نہیں کرتا میری برادری روٹھ جائے گی، وہ پرواہ نہیں کرتا میں محلے میں سر کیسے اٹھا کے چلوں گا، سارا تو کفرستان ہے، میں کہاں جاؤں گا، اسے پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ مانتا چلا جاتا ہے جو ہوگی ہوگی۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اور اپنی نعمت تام فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ اپنے اس بندے کو اپنے مقدس دین کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر بھی ایک جہان ہے اس سینے میں، اور اگر سوچو ذرا گہرائی سے تو شاید آپ کو اندر کا جہان اس باہر کے جہان سے بھی بڑا نظر آئے، اور جس شخص کا سینہ اللہ کھول دیں ہدایت کے لیے، اسے یہ دین تسلیم کرنا، ماننا اور دین کے یہ احکام ایک تو آسان نظر آنے لگتے ہیں، اور ان کے مطابق چلنے میں دقت اور پریشانی کے بجائے فرحت اور خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابل اگر اللہ کسی شخص کو اس رائے ہدایت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس انسان کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب پہلا بھی انسان تھا، اس کے لیے یہ راستہ ہموار ہوتا ہے اور وہ خوشی پاتا ہے، اور دوسرا جس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے دین اسلام کی طرف آنا، قرآن کی طرف آنا اور اسے قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا اس کے لیے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مقدس سورۃ الانعام آیت نمبر 25 میں ذکر کی ہے۔ آج مجھے تاخیر ہو چکی ہے تھوڑی سی، لیکن بس بات کو مختصر کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، بس وہ آدمی، وہ شخص، يُرِدِ اللَّهُ کہ ارادہ کر لے اللہ، چاہے اللہ، أَن يَهْدِيَهُ یہ کہ اسے ہدایت دے، توفیق دے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ یشرح کھول دیتے ہیں صدرہ اس کے سینے کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی عجیب ہستیاں ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں اور امام نصفی اپنی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں کہ وہ پوچھنے لگے وَكَيْفَ يَنْشَرِحُ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کیسے کھلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں سینہ کھول دیتا ہوں۔ كَيْفَ يَشْرَحُ، اللہ کیسے سینہ کھولتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور نور یقذف فی قلب العبد، یہ ایک نور ہے
اللہ اپنے بندے کے سینے میں اتار دیتے ہیں فَيَنْشَرِحُ لَهُ وَيَنْفَسِحُ، تو جب وہ نور اندر جاتا ہے سینہ کھل کے سمندر بن جاتا ہے۔ فَيَنْشَرِحُ، کیوں؟ اجالا اندر جاتا ہے، نور اندر جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نور چیز کیا ہوتی ہے، نور کی تعریف کیا ہوتی ہے، تو نور کی تعریف یہ ہے، نور اس کیفیت کا نام ہے، اس چیز کا الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، خود ظاہر اور دوسرے کو کیا کرے؟ روشن کرے، ظاہر کرے۔ تو اللہ اس بندے کے دل میں نور ڈال دیتے ہیں، فَيَنْشَرِحُ لَهُ وَيَنْفَسِحُ، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور یہی سینے کا کھلنا، یہی وہ مقام ہے کہ اللہ اپنے کلیم کو جب رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، نبوت دیتے ہیں، تو التجا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او میرے اللہ، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کام تو بہت بھاری ہے، مشن دیا ہے، آگے بادشاہ بھی ربوبیت کا دعوے دار ہے، ساری قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہے، میں تنے تنہا جاؤں گا، یا اللہ یہ کام کھلے سینے سے ہوتا ہے، تو میری التجا ہے اللہ، اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے، اس عظیم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ معلوم ہے جس مشرک قوم کے سامنے میں نے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنا ہے، انہوں نے گلے میں ہار نہیں ڈالنے پھولوں کے، بلکہ پتھروں کی برسات ہو جانی ہے۔ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، میرا کلیم، میں نے تیری التجا قبول کر دی، تیرا سینہ کھول دیا۔ کلیم اللہ التجا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تیری دعا کے بعد میں نے تیرا سینہ کھول دیا، لیکن جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، میرا پاک پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہی میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ علم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا میرا محبوب پیغمبر؟ تو وہ سینہ کھلنا، یہ شرح صدر جو ہے، یہ ان مسائب تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، تحمل اور حوصلہ چاہیے۔ تو یقین کیجئے یہی اسی کھلے سینے کا کمال ہے، یہ اسی شرح صدر کا کمال ہے۔ سارا طائف پتھر برسا کے لہو لہان کر دیتا ہے، جبریل آتا ہے، اللہ کے محبوب اشارہ کیجئے، یہ میرے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ آرڈر کریں ابھی پہاڑ ٹکرا کے طائف والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ اسی شرح صدر کا کمال ہے کہ میرا پاک پیغمبر سر کا خون پاؤں میں جم جاتا ہے، ابھی اپنا پورا بدن خون میں رنگین ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ انہیں برباد کر، آپ فرماتے لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ خون میں رنگین ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ انہیں برباد کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں اللہ اگر یہ نہیں مانیں گے، ان کی پشتوں اور نسلوں میں اپنی توحید کے پرچار کرنے والے پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک شرح صدر یہ ہے، اور دوسرا کہ
اللہ اگر کسی بندے کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کرنا